اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا تعارف کرایا کہ یہ ماہ مقدس کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ جو مہینہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے، مبارک مہینہ، اس مہینے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا۔ گویا کہ اس مہینے کا تعارف اللہ رب العزت اپنے کلام الہی سے کرتا ہے، قرآن مقدس سے کرتا ہے، جو قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں کے راتوں سے افضل رات ہے۔ گویا کہ کئی ہزار راتوں سے افضل یہ رات جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یہ قرآن کریم ماہ مبارک میں نازل ہوا۔ اس ماہ مبارک کو قرآن کریم سے سجایا گیا، اس ماہ مقدس کو قرآن کریم سے زینت دی گئی، لہذا اس ماہ مبارک کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی خالق کائنات رب دو جہاں آگے فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس قرآن کو سن کر پتھر دل موم انسان موم ہو گئے، جس کا سخت دل قرآن کریم کو سن کر موم ہو گئے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم اس مہینے کے اندر نازل ہوا، مگر افسوس یہ ہے قرآن کریم سے ہمارا تعلق نہیں، قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے ہم نہیں دیکھتے، قرآن کریم کو کلام الہی سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کی ساری چیزوں پر ہماری ہمتیں، ہماری توجہات صرف ہوتی ہے، مگر کلام الہی کی طرف ہماری نگاہ، ہماری ہمتیں، ہماری توجہات صرف نہیں ہوتے۔ یاد رہے قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے فرمایا فی ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے، اہل ایمان کے لیے ہدایت کی چیز ہے۔ ضرورت یہ تھی اس کو اپنے سینے سے لگاتے، اس کو پوری زندگی اپنے سینے سے لگا کے رکھے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام الہی کے اندر ساری چیز رکھ دی، دنیا کی ساری پریشانیوں کا حل اس قرآن کے اندر رکھ دیا۔ آج انسان پریشان ہے، آج اہل ایمان پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کو ٹھکرا دیا، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے کے بجائے دور بھاگ گئے، قرآن کریم کو اپنے سے قریب نہیں کیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں مولانا محمود الحسن دیوبندی جسے شیخ الہند کہتے ہیں، جنہوں قرآن جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، اس ہندوستان کی آزادی میں جن کا نمایاں کردار رہا ہے۔ جب واپسی پر ممبئی میں جو اجلاس ہوا، عظیم الشان اجلاس ہوا، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا، اے مسلمانوں، جب ہم مسلمانوں کے حالات پر غور کیا، ان کے تنزلی پر غور و خوض کیا، اندازہ یہ ہوا کہ اس کی تنزلی کے، ان کے نیچے گرنے کے 2 سبب ہیں، جن میں سے ایک سبب اور ایک ریزن قرآن کریم کا ہم سے چھٹ جانا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، فرمایا اسی کتاب سے آقا مدنی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ وہ کتاب ہے جس بنیاد پر اللہ قوموں کو بلند کرتے ہیں، اور یہی کتاب کبھی قوموں کی
تنزلی کا شکار بھی بن جاتا ہے۔ واقعہ ہے ابن بطوطہ یہ مشہور سیاح گزرا ہے، وہ یہ کہتا ہے جب مالدیپ کے اندر میرا گزر ہوا، جب وہاں گیا اسلام دیکھا کہ جہاں چاروں طرف سمندر ہے مگر وہاں بھی اسلام پہنچا ہوا ہے، صحابہ کرام کی محنت وہاں بھی گئی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھا کہ اسلام یہاں آنے کی ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا ایک شخص تھا عرب کے تجار چل رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کسی لکڑی پر ایک شخص بہتا ہوا اس جزیرے سے لگ گیا، بالآخر وہ شخص کسی بوڑھی عورت کے حوالے کر دیا جس کا بچہ نہیں تھا، ایک بچی تھی۔ وہ شخص وہی اس بوڑھی عورت، وہ صحابی اس بوڑھی عورت کے یہاں رہتے تھے، وہی خدمت کرتے تھے، وہی ان کی خدمت کرتے تھے اور سارا کام کر کر انہیں حوالہ کرتے تھے، جو کچھ بھی ہوتا گویا کہ گھر کی ماں اسے بنا دی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، وہ لکھتے ہیں، یہ مورخ لکھتے ہیں، ایک دن کا واقعہ ہے وہ یہ کہ میں نے دیکھا صبح کے وقت دروازے پر ایک سپاہی آتا ہے اور یہ بوڑھی ماں رونے لگتی ہے۔ وہ سپاہی یہ کہتا ہے کل تمہاری ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بچی ہے، کہتے ہیں کل تمہاری بیٹی کا نمبر ہے، یہ کہنا تھا۔ وہ بوڑھی عورت چیخ چیخ کر روتی ہے، چلاتی ہے۔ یہ شخص یہ صحابی پوچھتا ہے آخر کیا وجہ ہے؟ یہ بوڑھی عورت کہتی ہے سامنے آنے والا یہ سپاہی، یہ افسر، یہ موت ہے، موت ہے میری بیٹی کے لیے۔ فرمایا اس کی جانے کے بعد کیا وجہ ہے، کیوں اس طریقے سے رو رہی ہے، آخر کیوں یہ موت ہے؟ فرمایا دستور یہاں یہ ہے کہ یہاں پر سمندر کے کنارے مندر ہے، وہاں ہر سال ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دی جاتی ہے، جان دی جاتی ہے، جان قربان کی جاتی ہے، اس لڑکی کو وہاں دی جاتی ہے، گویا اس لڑکی کی جان وہاں چلی جاتی ہے۔ اور آج قرآن اندازی میں میری اس لڑکی کا نام آیا ہے، یہ سامنے یہ سپاہی مجھے پروانہ لے کے آیا ہے، کل تمہاری بیٹی کا نمبر ہے۔ یہ شخص تعجب کرنے لگا آخر یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس بوڑھی ماں سے کہا ٹھیک، کل مجھے اس کی جگہ تیار کر کے بھیجنا، یہ برقع یہ سب کچھ مجھے پہنا دینا، میں دیکھوں گا آخر کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ صحابی جاتے ہیں اور اس مندر میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک 12 بجے کا وقت ہے اور سمندر کنارے ہے، سمندر سے ایک بلا اٹھتی ہے، ایک طوفان آتا ہے اور سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مگر یہ شخص، یہ صحابی، اللہ کے رسول کے یہ صحابی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، یہ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بلائیں آتی ہے ٹلتی چلی جاتی ہے، بلائیں آتی ہے ٹلتی چلی جاتی ہے، بالآخر رات گزر گئی اور ایسے ہی وہاں یہ بعثیت رہا۔ جب معمول کے مطابق وہ سپاہی لاش کو اٹھانے کے لیے آتا ہے، لاش کو پھینکنے کے لیے آتا ہے، تو یہ شخص دیکھتا ہے کہ عجیب رونما ہے، یہ زندہ ہے، آخر کیا ہو گیا؟ یہ پورے کئی صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ یہاں کوئی آتا تو زندہ نہیں بچتا تھا، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ شخص باہر لایا گیا، تعجب ہوا، بادشاہ کے سامنے لایا گیا، بادشاہ بھی تعجب کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ لڑکی کہاں گئی جو لڑکی یہاں پر رکھی گئی تھی؟ یہ وہ شخص نہیں ہے۔ پھر وہ شخص یہ بتاتا ہے، سارا ماجرا بتاتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میں نے ایسا کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، کلام الہی کا سہارا لیا ہے، اس لیے یہ زندہ بچ گیا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر کہ میں دوبارہ اس کا جانچنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں، یہ واقعتاً ایسا ہی ہے، چلو پھر ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اس رات، اگلی رات میں اس کو وہاں دیکھا جائے، رکھا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، آئندہ وہ بلا آئی ہی نہیں اور یہ شخص زندہ رہ گیا۔
اور پھر بادشاہ نے کہا وہ کتاب، وہ کلام الہی جو جان بچاتی ہو، وہ کلام الہی جو سب کے لیے شفا ہو، وہ کلام الہی، وہ کتاب اللہ جس کے اندر ساروں کے لیے حل ہے، پھر اس کتاب کو کیوں نہ اپنایا جائے؟ وہ دین جو سب کو عزت دیتا ہو، وہ دین جو سب کے لیے ناموس دیتا ہو، حفاظت دیتا ہو، عزت دیتا ہو، اس دین کو کیوں نہ اپنایا جائے؟ چنانچہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ اس جزیرے کے رہنے والے تمام لوگ اسلام کے حلقے میں آ گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم ہے، یہ کلام الہی ہے، ایک نہیں ہزاروں ایسے واقعات ہیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کے ساتھ فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر اس قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یقیناً اس ماہ کا، اس رمضان المبارک کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، مگر افسوس یہ ہے ہم کلام الہی کو پڑھتے نہیں، سوچتے ہیں کلام کو کچھ صورتوں کو ہم یاد کر لیں اور اپنی کسی دوسری زبان میں یاد کر لیں، لیکن یقین جانیے کلام الہی کے پڑھنے میں جو چاشنی ہے، جو حلاوت ہے، وہ کسی اور کتاب نہیں مل سکتی۔ وہ جو کلام ہر وقت پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ آپ سوچئے صرف اس اسٹیٹ کے اندر آندھرا پردیش میں کتنی بستیاں ہیں اور ہر بستی کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں ایک حافظ پڑھتا ہے، پورا قرآن پڑھتا ہے، اس کے پیچھے سامع سننے والے ہوتے ہیں۔ صرف ایک مسجد کی بات نہیں، ہر مسجد کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر صوبے اور ہر ملک کے اندر کلام الہی کو پڑھا جاتا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن کریم یقیناً اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ وہ اللہ جس نے پورے کائنات کو بنایا، وہ اللہ جو پوری دنیا کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اس کلام، وہ اللہ، اسی اللہ کا یہ کلام، اسی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہے، مگر افسوس ہم اسے کبھی بھی اس نیت سے نہیں پڑھتے۔ پڑھ کے تو دیکھو، جو قرآن کریم کو سمجھتا ہے، جو قرآن کریم کو جانتا ہے، عربی سمجھتا ہے، اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی محبت سے اہل ایمان کو بلایا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے پیدا کیے ہوئے مخلوق، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو کہ اس آقا نے، اس اللہ نے کتنی قیمتی نعمت تمہارے اندر رکھ رکھی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون، مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی ایسا خالق ہے، کوئی ایسا رازق ہے، کوئی ایسا مخلوق ہے جو تمہیں آسمان سے بارش برساتا ہو، ہوا چلاتا ہو، دھوپ نکالتا ہو، سورج نکالتا ہو، چاند نکالتا ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر کسی کو اس کلام الہی سے تعلق کرنا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اپنے اکابر کے طریقے کو دیکھو، اپنے اسلاف کے طریقے کو دیکھو، اپنے بزرگوں کے کارنامے کو دیکھو، پوری رات ایک آیت میں گزر جاتی ہے، ایک آیت میں وہ لطف لے کر پڑھتا ہے، وہ مزہ لے کر پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں، ایک رات پوری ایک آیت پر گزر جاتی تھی۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، رمضان کی ہر رات کے شروع حصے میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام، ایک منادی ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، باغ الخیر اقبل، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے، آگے بڑھو، اس کو غنیمت سمجھو، اس وقت کو یوں ہی مت گنوا دو۔ اور وَيَا بَاغِ الشَّرِّ اقصر، اے برائیوں سے دلچسپی لگانے والے، اے برائیوں سے محبت کرنے والے، پیچھے ہٹ جا۔ ہر دن
اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صدا آتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کل قیامت کے اندر اگر ہم یہاں پر اس کی قدر نہیں کریں گے، حوض کوثر کا میدان ہوگا، آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، جس کی مرضی سے شفاعت ہوگی، جس کی مرضی سے شفاعت ہوگی، جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، وہ کسی کا نہیں، وہ کسی کا نہیں۔ اس لیے آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ان کے احکام، ان کے طریقوں سے محبت ہونی چاہیے۔ کہیں کل ایسا نہ ہو، کل ایسا نہ ہو کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام پلا رہے ہو، کہیں اس میں ایسا امت ہی آ جائے جنہوں نے آپ کے حکموں کی، آپ کے سنتوں کی قدر نہ کی ہو۔ فرشتوں سے کہا جائے گا یہ کون شخص ہے؟ فرمائے گا یہ وہ ہے جس نے آپ کی سنتوں کو پامال کیا، جس نے آپ کی سنتوں کا جنازہ نکلتا ہوا دیکھتا رہا، مگر اس کے دل کے اندر، اس کی پیشانی پر ذرہ برابر کوئی شکن نہیں آئی۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اسے ہٹا دو، اسے ہٹا دو، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ بے وقوف ہے وہ جو یہ سمجھتا ہے اللہ غفار ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ زندگی ایک برف کے مانند ہے، یہ زندگی جس طرح برف پگھلتا چلا جاتا ہے، زندگی بھی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ ہر دن کا نکلنے والا سورج یہ پیغام دیتا ہے، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اس دن کو غنیمت سمجھو، یہ دن جو آ رہا ہے دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ سورج جو نکل رہا ہے اس دن کا یہ چلا جائے گا، تیر سے جو کمان نکل گیا دوبارہ واپس آ نہیں سکتا، زندگی کا یہ دن نکل گیا دوبارہ واپس آ نہیں سکتا۔ مگر آج ہمارے سامنے معمولی سے معمولی کام ہوتا ہے اور ہم بہانہ بناتے ہیں، نہیں یہ کام ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ پائے، یہ مجبوری ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، یہ کام وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہو پاتی ہے۔ کل قیامت میں یہ ساری چیزیں رہ جائے گی، قبر کے اندھیرے میں جاؤ گے، وہاں نماز ہی آئے گی، روزہ ہی آئے گا، قرآن ہی آئے گا۔ وہ منکر نکیر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ ہے، یہ میرا دوست ہے، آج دوستی کا سرا یہ ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، آج دوستی کا سرا روزہ ادھر ہوگا، قرآن ہوگا۔ تمام منکر نکیر کو وہ فرشتہ جو سزا دینے والا ہوتا ہے انہیں روک دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس گھڑی سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر کوئی دوسرا تو آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن وہ گھڑی ایسی ہے کہ وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ اعمال ہوں گے، یہاں کی دولتیں، سلطنتیں، اولاد سب ساتھ چھوڑ دے گی، کچھ دن آپ کو یاد کر لیں گے، سال 2 سال آپ کے قبروں مزاروں پہ چلے جائیں گے، مگر کچھ ہی دن کے بعد بھول جائیں گے، بیٹا پوتا پپوتا تو جانتے بھی نہیں ہوں گے، بھول جائیں گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آپ کی کمائی ہی بھی دولت یہاں کوئی اور وارث بن جائے گا، آپ کی دولت پر کوئی اور حکومت کرے گا، مگر آپ کچھ بھی نہیں کر کے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر